बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यू चैनल की जानब से आप सबको हमारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने ख़ानदान, अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्त अहबाब और अपने बच्चों के साथ जहाँ पर भी हैं खैरियत से होंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ और आपको बखैरियत रखे हमेशा के लिए, और आपकी ये खुशियाँ हमेशा सदा बरकरार रखे, आमीन। आज का मौजू मेरे रात वाले वीलॉग की कंटिन्यूटी में ही है। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर जो छापे मारने और तलाशी की बातें हो रही हैं गुज़श्ता कई रोज़ से, उसके बारे में कल के वीलॉग में मैंने बयान किया था। अब इसको लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि उसी मौजू को मुझे आगे बढ़ाना पड़ा। डेवलपमेंट ये है कि ये तो मैंने कल बयान किया था कि ये कवानीन हमें समझ नहीं आ रहे कि ये कौन सा कानून है और कौन सा वो है कि जिस पर आप छापा मार रहे हैं, आपके पास वारंट है उनकी तलाशी के, उनकी रिहाइशगाह की तलाशी के, लेकिन फिर भी आप उनके साथ TOR जो है ना वो तय करने के लिए जा रहे हैं। अब एक मुलजिम या मुजरिम अपनी मर्जी से आपको डिक्टेट करा रहे हैं, हुकूमत को डिक्टेट करा रहे हैं, हुकूमत के रिट को चैलेंज करके ये डिक्टेट करा रहे हैं कि जी कितने बंदे अंदर जाएंगे, किस तरह तलाशी होगी, और उनके साथ हमारे अपने बंदे भी शामिल होंगे, उनकी लीगल टीम भी शामिल होगी। आज से पहले क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ क्यों की जा रही है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आप भी मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक होंगे, कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। वक्त को जो है ना वो धक्का दिया जा रहा है, टाइम बाई किया जा रहा है, ताकि वो इस दौरान में अपने उन वांटेड लोगों को, जिनकी फहरिस्त उनको दी गई है और जो मफरूर हैं और जिनकी पुलिस को तलाश है और जो पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही है, उनको वहाँ से निकाला जा सके। ये तो एक कम फहम आदमी भी समझ सकता है कि जब किसी भी काम में देर की जाती है तो फिर उस काम की अहमियत ख़त्म हो जाती है, उसकी वो अहमियत नहीं रहती और उसके जो मकासद होते हैं वो हासिल नहीं किए जा सकते। अब रात को क्या हुआ? रात को यही डिलेइंग टैक्टिक्स हुए। इस पर बहस होती रही कि किस तरीके से उनके घर की तलाशी ली जाएगी और कौन कौन से लोग आएंगे उस तलाशी के दौरान, और किस तरह उनको अंदर लेके जाया जाएगा, और कहाँ कहाँ और किस किस कमरे की और किस किस तरह से तलाशी होगी। ये TOR तय किए जा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? जब वो टीम जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी, उनके साथ नेगोशिएट कर रही थी, वो टीम वापस गई, उसके फ़ौरन बाद ही इमरान खान के पेट में या मैदे में दर्द शुरू हो गया, उनको तकलीफ़ हो गई और उनको शौकत खानम हॉस्पिटल ले जाया गया। अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ पूरे शरार तरीके से रात के अंधेरे में इमरान खान की गाड़ियाँ वहाँ से निकली कि जी शौकत खानम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि शौकत खानम अस्पताल जो है वो किस चीज़ का अस्पताल है? वो है कैंसर हॉस्पिटल। उसमें मैदे के या दांतों के डॉक्टर या मैदे के डॉक्टर या पेट के डॉक्टर या आपकी हड्डियों के डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और वो हॉस्पिटल सिर्फ कैंसर के लोगों का, कैंसर में मुब्तला लोगों का इलाज करता है, कैंसर की बीमारी का इलाज करता है। मगर इमरान खान के पेट में दर्द हो तो शौकत खानम हॉस्पिटल, दांत में दर्द हो तो शौकत खानम हॉस्पिटल, उनकी टांग में तकलीफ हो तो शौकत खानम हॉस्पिटल, और जहाँ जहाँ कहीं और भी दर्द हो तो वो भी आप शौकत खानम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी पर्दा पोशी की जाती है और वहाँ पर हॉस्पिटल के बहाने ये अंदर बैठ के अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। जहाँ पर इनके ऑफिस में या इनके घर में जब इनको ख़तरा होता है कि कुछ हो सकता है या कुछ बातें लीक आउट हो सकती है, तो फिर ये शौकत खानम अस्पताल तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर पर्दे के पीछे बैठ के अपनी डोरें हिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रात का इनका बीमारी का जो बहाना था वो असल में क्या था? अगर इसकी तहकीक होगी तो ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। वो ये था कि जब इनको कहा गया कि कुछ मफरूर लोग, कुछ वांटेड लोग जो हैं वो आपके घर में मौजूद हैं और हम उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो सानिया है 9 मई में मुलव्वस हैं और जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है कि 9 मई को जो हादसा हुआ, जो इन्होंने गिराव जलाओ किया, उसमें ये लोग शामिल थे, और उन्होंने अब जहाँ पर पनाह ली हुई, आपने उनको पनाह दी है तो हमने उनको गिरफ़्तार करना है, उनको पकड़ना है। इमरान खान साहब और उनके हवारी ये समझ रहे थे कि ये आम लौंडे लपाटे जो हैं, जो जहाँ पर बैठे रहते हैं दिन रात बाहर ज़मान पार्क में इधर उधर बैठे रहते हैं इमरान खान की PTI के नाम पर, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन जब उनको
ایک فہرست دی گئی، ایک لسٹ دی گئی کہ کون 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 سے لوگ جو ہے ان کو گرفتار کرنا ہے اور وہ وانٹڈ ہیں، تو اس میں عمران خان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ اس میں ان کے چیدہ بڑے بڑے رہنما شامل تھے، مراد سعید جیسے لوگ شامل تھے اس میں۔ تو مراد سعید کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں کہ اس نے یہیں پر پناہ لی ہوئی ہے، اور اسی طرح باقی بھی بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے، بڑے بڑے چہیتے ہیں جنہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے، وہاں پر وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو اب تجویز یہ سوچی گئی کہ ان کو جہاں سے کیسے نکالا جائے، تاکہ اگر بہت زیادہ دباؤ آئے اور تلاشی دینی پڑتی ہے تو پھر یہ تلاشی کے دوران یہ لوگ جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ان لوگوں کو پکڑا نہ جا سکے، تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے، ان لوگوں کو وہاں سے شفٹ کر دیا جائے۔ اور شفٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا، عمران صاحب نے اپنے معدے میں تکلیف کا بہانہ بنایا، اپنے کانوائے میں وہ گئے اور اپنی گاڑیوں میں وہ 8-10 لوگ جو تھے چیدہ لوگ، ان کو ان گاڑیوں میں چھپا کر لے کے گئے اور ان کو باہر نکال دیا۔ اب اگر وہ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی آئیے آپ تلاشی لے رہے ہیں، تو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ کہنے میں حق جانب ہوں گے اور یہ قوم کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں گے، دیکھیے جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے جہاں پر زمان پارک میں ہم نے کسی ملزم کو پناہ نہیں دی ہوئی، کسی دہشت گرد کو پناہ نہیں دی ہوئی، مگر حکومت جو ہے نا ہمارے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے، اور ان کا بیانیہ پھر لوگوں کے سر پر چڑھ کر بولے گا۔ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں، یہ ہماری جو انکوائری کرنے والے ادارے ہیں، یا یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے یا ان کے گھر پر چھاپہ مارنے کے لیے اس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ لیکن یا پھر یہ ہے کہ جب اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے انہوں نے زمان پارک کا، اور جو بھی گاڑی وہاں سے نکلتی ہے اس کی تلاشی کیوں نہیں لی گئی؟ جب عمران خان صاحب اپنی گاڑیاں لے کے نکلے، اپنے کانوائے کے ساتھ نکلے، تو ان گاڑیوں کی تلاشی کیوں نہیں لی گئی؟ اگر ان گاڑیوں کی تلاشی وہاں پر لے لی جاتی تو یہ لوگ وہیں پر دھر لیے جاتے، اور اس کے بعد عمران خان کے پاس کچھ بھی نہ بچتا اپنے دفاع میں کہنے کو۔ مگر اب ان کو ایک موقع دے دیا گیا ہے۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ مواقع بار بار کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی پشت پر ابھی تک وہ عناصر ہیں، ابھی تک وہ عناصر ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے ان کو جو حکومت میں لائے اور جو آج تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ ہماری معلومات کے مطابق تو ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ لوگ ان کی پشت پر موجود ہیں اور ان کو بچانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ورنہ یہ حکومت کے لیے چند منٹ کا کھیل ہے، انہوں نے تلاشی لینی ہے، ان کے پاس وارنٹ رہیں تلاشی کے لیے، آپ آئیں وارنٹ دکھائیں اور گھر میں گھس جائیں اور تلاشی دکھائیں، کیونکہ اب تو وہ ماحول بھی نہیں ہے نا، کہ اب تو وہ لوگ بھی وہاں پر موجود نہیں جو اس وقت لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا کہ ان کے گھر پر ان کی سو کال گرفتاری کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، تو کارکنوں نے بہت بڑی مزاحمت کی تھی، بہت زیادہ مزاحمت کی تھی۔ اب تو وہاں پر ویرانی چھائی ہوئی ہے، اب تو وہاں پر کوئی کارکن بھی نہیں ہے، ان کے خیمے، ان کی رکاوٹیں، سب کچھ اکھاڑ پچھاڑ دیا گیا ہے اور راستے ہموار کر دیے گئے ہیں۔ تو اب تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کے کارکن جو ہے کسی قسم کی مداخلت کریں گے، اور نہ ہی اس وقت کارکن ان کے کارکن کسی مداخلت کے موڈ میں ہیں، کیونکہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے بعد ان کے کارکنوں کے دل بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ان کی ہمدردیاں بھی بدل گئی ہیں۔ عمران خان کے ہمدردی میں اس وقت بہت کم، شاذ و نادر کوئی ایک 100، اگر ان کے 100 ورکر تھے تو اب اس کوئی ایک ورکر ہوگا جو ان کی ہمدردی میں آگے آئے گا، کیونکہ جو کچھ عمران صاحب نے کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، جس طرح کے جرائم انہوں نے کیے ہیں، اس سے اب جو ہے کسی کو بھی کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی بھائی ابھی بھی یہ عقل رکھتے ہیں، اتنی عقل ان میں ہے کہ وہ ملک دشمنی اور ملک دوستی میں پہچان کر سکیں، اور وہ پہچان گئے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا سراسر ملک دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے انتظامیہ پر حیرت ہے، پولیس پر حیرت ہے، رینجرز پر حیرت ہے، اور جو برین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی آفیشل جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب پلانیں کرتے ہیں، ان پر حیرت ہے کہ کیا وہ لوگ خود عمران خان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی میرے سامنے آ رہی ہے کہ جو انہوں نے ہائر کورٹس نے ان کے جو استعفیٰ کا نوٹیفیکیشن تھا، جو استعفیٰ منظور کیے گئے تھے ان کے ممبر اسمبلیز کے، قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفیٰ منظور کیے گئے تھے، وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک اسمبلی کا پروسیجر ہے، اسمبلی کے اسپیکر بار بار ان کو بلاتے رہے، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کہتے رہے، ان کو لیٹر بھیجے گئے، ان کو فون کالز بھیجی گئی کہ آپ آئیں اور اپنے استعفیٰ جو دیے ہیں ان کی تصدیق کریں۔ تو یک زبان ہو کر یہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں اور ہمارے استعفیٰ منظور کیے جائیں، تو اب ہم اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن
اب آل آف سڈن کئی مہینوں کے بعد ان کو خیال آ گیا کہ ہمیں اسمبلی میں واپس جانا چاہیے، اور اب وہ اس اسمبلی میں واپس جانے کے لیے انہوں نے دوبارہ جو ہے نا وہ ایک پٹیشن دائر کی، اور کورٹ نے ایز یوزول جس طرح وہ ان کو سہولتیں دے رہی ہے کورٹ، اسی طرح ایز یوزول انہوں نے انٹرٹین کیا اس پٹیشن کو، اور ایڈمٹ کیا، ایڈمیزیبل قرار دے کر اس کی سماعت کرنے کے لیے انہوں نے تاریخ مقرر کر دی، اور ان کا جو اسپیکر صاحب کا نوٹیفیکیشن تھا ان کی اس کے ڈسمسل کا، وہ معطل کر دیا ہے، اور اسپیکر صاحب کو دوبارہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ ان کو بلائیں اور ان سے کنفرم کریں کہ کیا وہ ریزائن دینا چاہتے ہیں، اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کیا آئین میں ایسی شک موجود ہے کہ اتنے مہینوں کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ کورٹ کے ذریعے سے ان کو واپس بلا لیں؟ یہ ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس چیز پر سخت جو ہے تشویش ہے کہ یہ پھر جو ہے ایک نئے سرے سے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے عمران خان کو سہولت کاری کے لیے راستہ دیا جا رہا ہے، اور ان کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو کچھ ہو چکا ہے، پانی پلوں کے اوپر سے گزر چکا ہے، اب عمران خان کو کسی قسم کی سہولت کاری دینے کے بجائے ان کو الٹا لٹکانا چاہیے، ان کو الٹا لٹکائیں اور ان کے پشت پر دورے لگائیں تو یہ خود سب کچھ بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کا کیا پلاننگ تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دینے کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ نگہبان، اور اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔